اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب اما اللیل فصافونا اقدامہم تالینا لاجزاء القرآن یرتلونہا ترتیلا یحزنون بہ انفسہم وَيَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ صدق علی بن ابی طالب۔ خداوند منان ہمیں نہج و بلاغہ پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کر کے پورے معاشرے تک پیغام امیر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بحمد اللہ مرکز افکار اسلامی کی طرف سے معارف نہج و بلاغہ کے سلسلوں میں سے یہ آج تیسرا سلسلہ ہے کہ جس میں متن خطبہ متقین قرار دیا گیا ہے۔ خطبہ متقین کا جو آغاز ہوتا ہے اس میں امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حمام کو جو پہلی دفعہ انہوں نے جو کہا تھا کہ مجھے متقین کے بارے میں بتائیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت مجیدہ کوڈ کی ہے، ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ نہج بلاغہ کے بالکل شروع میں یہ آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے، اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ اس خاص شان نزول سے ہٹ کے بھی ہم اسے ایک علیحدہ حکم کلی بھی اخذ کر سکتے ہیں، جو خاص شان نزول کے علاوہ بھی ہم ایک حکم کلی۔ سوال یہ ہے کہ آیا جب درجات کے لحاظ سے، جب ہم ایمان کے درجات دیکھتے ہیں کہ انسان کے درجات دیکھتے ہیں، تو درجات کے لحاظ سے تقوی پہلا درجہ ہے یا ایمان پہلا درجہ ہے؟ سوال واضح ہو رہا ہے جی؟ آیا پہلے مومن بننا ہے پھر متقی بننا ہے، یا پہلے متقی بننا ہے اس کے بعد مومن بننا ہے؟ کس کا تقدم ہے، مومن کا یا متقی کا؟ اگر آپ سورہ مائدہ پہ غور کریں، ہمارے جو ذہنوں میں بیان کیا گیا ہے اس آیت مجیدہ پہ غور کرنے سے پہلے جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ مومن کو متقی بننا چاہیے، مومن کی ذمہ داریاں ہیں متقی بنے متقی بنے متقی بنے، یعنی مومن اور متقی میں عام خاص مطلق کی نسبت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر کوئی مومن ہو، پھر ان مومنوں میں سے ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگ متقی بنیں، یعنی مومن کو عام اور متقی کو خاص قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک تصور ہے جو ہمارا معمولی طور پر پایا جاتا ہے، لیکن جو امیر علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبہ متقین کے آغاز میں بیان فرما رہے ہیں، یا سورہ مائدہ کی مکمل آیت پہ آپ اگر غور کریں، اس آیت مجیدہ کے سمجھنے کے بعد جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، پہلا درجہ مومن کا نہیں ہے، پہلا درجہ متقی کا ہے، پھر اس کے بعد اس متقی کو مومن بننا ہے۔ یہ دو خطبے امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، تین خطبے لگاتار جو ہیں۔ اگر آپ اصول کافی میں مشاہدہ کریں یا دوسری کتب میں مشاہدہ کریں، جو اصل جہاں پر یہ خطبہ ذکر ہوا ہے، کیونکہ اس کی سند یا اس کا جو نقل ہے کچھ اس کے الفاظ اور اس میں وسعت کے ساتھ خود کتاب کافی میں بھی ذکر ہوا ہے، تو تین خطبے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا خطبہ متقی کے عنوان پہ، صفات متقی، اس کے بعد کا خطبہ صفات مومن، پھر اس کے بعد کا خطبہ صفات منافقین۔ تین خطبے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں۔ ان تین خطبات میں سے جو پہلا خطبہ دیا امام نے وہ صفات متقی کے بارے میں ہے، اس کے بعد کا خطبہ صفات مومن کے بارے میں، پھر ان دونوں کے مقابلے میں جو مومن اور متقی کے مقابلے میں جو مد مقابل میں آتا ہے، بالخصوص جو ہمارے تصوروں میں ہے، وہ مومن کے مقابلے میں منافقین کے بارے میں جو صفات ہیں۔ خود نہج بلاغہ کے اندر دو خطبے یہ موجود ہیں، خطبہ متقی کے فوراً بعد جو خطبہ موجود ہے وہ صفات منافقین کے بارے میں، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے جب یہ خطبہ متقین پڑھ لیا جائے۔ لیکن صحیح دقیق طور پر اگر ہم نے پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو سوچ جس کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ صفات متقین کے بعد صفات مومن اور اس کے بعد صفات منافقین کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک پہلی بات، کیونکہ جو سورہ مائدہ کے اندر
یہ حکم ہو رہا ہے، 3 دفعہ تقوی کی بات ہوئی ہے۔ نمبر 1 اذا متقوا، میں اس پوری آیت کو نہیں پڑھ رہا ہوں، درمیان سے جو میرا مطلوب ہے اس حصے کو پڑھ رہا ہوں۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ایک آمنوا وعملوا الصالحات سے پہلے کیا ذکر ہوا ہے؟ اتقوا کا جی، پھر دوبارہ ہوا ثم اتقوا وآمنوا، وہ متقی بنے اور اس کے بعد ایمان لائیں، 2۔ پھر تیسری دفعہ بیان کیا ثم اتقوا واحسنوا، وہ تقوی لے کر آئیں اور حسن عمل انجام دیں۔ یعنی ان تینوں صورتوں میں ایمان اور عمل صالح سے، ایمان سے اور احسان سے پہلے 3 دفعہ لگاتار جو اس آیت مجیدہ کے اندر حکم دیا جا رہا ہے وہ متقی بننے کا ہے۔ متقی کسے کیسے کہتے ہیں؟ متقی کا معنی ایک دفعہ بتایا جاتا ہے جو ڈرتا ہو۔ متقی کا معنی جو آپ مثال بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ خاردار جھاڑیاں ہوں اور ایک میدان ہو کہ جس کے اندر خاردار جھاڑیاں ہیں اور اس نے انتہائی نازک سے کپڑا پہنا ہوا ہے، ریشم کا جیسا کپڑا پہنا ہوا ہے، اور اس خاردار جھاڑیوں سے ریشم کے کپڑوں کے ساتھ اس گزرنا ہے۔ تو متقی کا معنی ڈرنے کے علاوہ متقی کا معنی انتہائی محتاط ہو، جو محتاط انداز میں چل رہا ہو اسے متقی کہتے ہیں۔ صرف اور صرف وہ ڈرتا نہ رہا ہو، ڈرنے سے مراد یہاں پر جو خطرات کو سمجھتا ہو، خطرات سے مقابلہ کرتا ہو اور اس کا سد بعد بھی جانتا ہو، اسے متقی کہتے ہیں۔ جو انتہائی محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہو، اپنے آپ کو بھی بچائے اور جو گناہ اور جو خاردار جھاڑیاں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور صحیح سالم بھی اس نے آگے بڑھنا ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ متقی کے 3 درجے ہیں، ایک تقوی عام، ایک تقوی خاص اور ایک تقوی اخص ہے۔ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو یہ ہے کہ جو تقوی عام ہے جس میں وہ واجبات کو انجام دے اور محرمات سے بچے، یہ تقوی عام ہے جی۔ ہمارے پاس جو احکام ہیں ان کو کہا جاتا ہے احکام خمسہ۔ کتنے احکام ہیں جی؟ 5 احکام ہیں، واجب، حرام، مکروہ، مستحب اور مباح، یہ 5 احکام ہیں۔ تو جو تقوی عام ہے اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ 5 احکام میں سے 2 پہ صحیح طور پر کاربند ہو، واجبات کو انجام دے رہا ہو، محرمات سے بچ رہا ہو۔ اب جو باقی 3 صورتیں ہیں کہ مکروہ اور مستحب اور مباح، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے۔ بس مہم جو اس پہ دیکھیں، متقی کا معنی محتاط ہے، متقی کا معنی ڈرنے والا، یعنی وہ محتاط کی صورت میں ڈرنے والا ہے جی۔ محتاط کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز سے بچ رہا ہے اور دوسرے کو انجام دے رہا ہے۔ جو صحرا کے اندر سے اس نے گزرنا ہے تو آیا جو خاردار جھاڑیاں جس میں ہیں وہ ایک کنارے پہ کھڑے رہنا ہے یا اس صحرا سے گزرنا ہے؟ اس نے متقی نے جی صحرا سے گزرنا ہے یا نہیں جی؟ اس نے کام بھی انجام دینا ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، واجبات کو انجام دینا ہے اور محرمات سے بچنا ہے، یہ دونوں کام اس نے کرنے ہیں۔ انتہائی محتاط انداز سے آگے بڑھتا ہے، واجبات میں بھی کوتاہی نہیں کرتا اور محرمات سے بچنے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا، انتہائی احتیاط کے ساتھ بڑے منظم طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسرا تقوی کا معنی ہے تقوی خاص، جس میں واجبات کو انجام دیتا ہے، مستحبات کو انجام دیتا ہے، جو محرمات کے ساتھ ساتھ مکروہات کو بھی انجام نہیں دیتا، یہ تقوی خاص ہے۔ اب احکام خمسہ میں سے 4 پہ کام کر رہا ہے، 2 کو انجام دے رہا ہے، 2 سے بچ رہا ہے۔ 2 کون سے انجام دے رہا ہے جی؟ 2 کون سے؟ واجبات اور مستحبات، اور بچ کس سے رہا ہے؟ محرمات اور مکروہات سے۔ یہ جو متقی محتاط انداز میں دونوں کام کر رہا ہے، یعنی ایک چیز کو انجام دے رہا ہے اور 2 چیزوں کو انجام دے رہا ہے اور 2 چیزوں سے بچ رہا ہے، اسے کہتے ہیں تقوی خاص۔ ایک ہے تقوی اخص، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تقوی جو اخص ہے یہ بڑی ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے، جس میں اس نے 3 کام چھوڑنے ہیں، صرف 2 انجام دینے ہیں، بڑی مشکل جگہ ہے۔ واجبات کو انجام دیتا ہے، مستحبات کو انجام دیتا ہے، یہی تقوی خاص میں بھی ہے اور یہی کام تقوی اخص میں بھی ہے۔ خاص اور اخص میں دونوں میں 2 کام انجام دیتا ہے حد اقل جی۔ تقوی خاص میں بھی واجبات کو اور مستحبات کو انجام دے رہا تھا، تقوی اخص میں بھی
واجبات اور مستحبات کو انجام دے رہا ہے، لیکن تقوی اخص میں 3 سے بچ رہا ہے، 3 چیزوں سے محتاط انداز سے ہٹ رہا ہے۔ تقوی اخص میں کس کس سے بچتا ہے جی؟ محرمات سے، مکروہات سے اور مباحات سے بھی، یہ تقوی اخص ہے۔ خاص سے بھی سخت مرحلہ ہے کہ وہ اصلاً مباحات کو بھی انجام نہیں دیتا، مکروہات اور محرمات کے علاوہ مباحات کو۔ یہ بڑا ہی ٹف مرحلہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں کیسے واجب اور مستحب کو انجام دیتا ہے، وہ انسان کی فکر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آدمی ایک دفعہ سوتا ہے مباح کی صورت میں، اور ایک دفعہ یہ نیند ہے جو مستحب صورت میں انجام دیتا ہے۔ ایک دفعہ چلتا ہے وہ مباح کی صورت میں، اور ایک دفعہ چلتا ہے مستحب کی صورت میں۔ یہ انسان کی فکر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کیا آئیڈیالوجی ہے، آیا وہ ایک مباح کام انجام دیتا ہے یا ایک مستحب کام انجام دیتا ہے۔ بس انتہائی دقت کی ضرورت ہے تقوی اخص بننے میں۔ یہ 3 مرحلے امام علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرما رہے ہیں، جو خود قرآن مجید میں حکم ہو رہا ہے، اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اتقوا وآمنوا، اتقوا واحسنوا۔ یہ 3 مرحلے ہیں تقوی کے، 3 درجات، تقوی عام، تقوی خاص، تقوی خاص، 3 مرحلے ہیں جی۔ نمبر 1، پہلا مرحلہ کیا ہوا جی؟ تقوی کا۔ اس کے بعد کا مرحلہ ایمان اور عمل صالح کا۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے وہ احسان کا ہے۔ ان 3 مرحلوں پہ بھی مفصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان سب سے پہلے متقی بنے، پھر مومن بنے، پھر اس کے بعد محسن بنے۔ اعلیٰ ترین مرتبہ کس کا ہے جی؟ متقی کا ہے، مومن کا یا محسن کا ہے جی؟ اعلیٰ ترین مرتبہ محسن کا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کے میں دیکھیں کہ ہدی للمتقین کے بعد ہدی للناس، جو مومنین ہیں، ہدی للمتقین ہے یہ قرآن مجید، اور سورہ لقمان میں آتے ہیں کہ وہاں پر ہدی للمحسنین ہے، یہ قرآن مجید متقی کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے انسان کو ہدایت دیتا ہے، للناس کو ہدایت دیتا ہے، متقی کو ہدایت دیتا ہے، مومن کو ہدایت دیتا ہے، اور سب سے آخری مرحلہ جو ہے وہ محسن کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید جو ہدایت دیتا ہے، تو نمبر 1 انسان کے بعد کے 3 مرحلے، نمبر 1 متقی کا، نمبر 2 مومن کا، اور نمبر 3 محسن کا۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم نے علم حاصل کر کے علم و عمل کے بعد متقی نہیں بننا، ہم نے انسان کے بعد سب سے پہلے متقی بننا ہے۔ اس متقی کی ذمہ داری ہے کہ مومن بعمل بننا ہے، اس مومن بعمل کی ذمہ داری ہے کہ وہ محسن بنے۔ سورہ بقرہ کے اندر وہ کچھ حصہ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، لیکن سورہ لقمان کے اندر جو حکم ملتا ہے وہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ متقی ہیں، جو سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس جان ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، وہ محسن ہیں۔ متقی اور محسن میں فرق ہے جی۔ متقی کچھ خرچ کرتا ہے، مما رزقناہم ينفقون، اور محسن وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس سے دیا جاتا ہے، مما غالباً اس میں دیکھ لیا جائے آیت مجیدہ کو سورہ لقمان کے اندر، جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جاتا ہے۔ محسن کے جو مرحلے ہیں، امام حسن مجتبیٰ 15 رمضان آ رہی ہے، محسن کے اعلیٰ ترین مراتب میں امام حسن مجتبیٰ ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور باقی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس محسن کا اعظم درجہ ہیں۔ متقی کچھ خرچ کرتا ہے اور محسن سب کچھ خرچ کرتا ہے۔ اس خطبہ متقین کے شروع میں آیت مجیدہ جو ہے اتقوا واحسنوا، پہلا مرحلہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہے؟ تقوی سے، اور اس تقوی کا انجام کہاں پہ ہونا ہے؟ احسان پہ ہے جی۔ تقوی سے آغاز کرنا ہے اور احسان تک پہنچنا ہے۔ بہرکیف جو کلام کے لحاظ سے ابحاث ہیں ان کی اپنی گفتگو ہے کہ مسلمان ہے، مومن ہے، متقی ہے، اس کے ایک علیحدہ مراتب درج ہیں، اور عملی لحاظ سے اس کے بھی ایک علیحدہ بھی مراتب ہیں۔